اور میرا تعلق سیالکوٹ کے ایک گاؤں سے چونڈا سے ہے، بارڈر کا علاقہ ہے اور بارڈر کے علاقے کا رہنے والا ہے، اور پولیس جوائن کرنے سے پہلے لیکچرر بھی رہا 4 سال، صحافتی ذمہ داریاں بھی ادا کرتا رہا 1 سال تک حالت کی، پھر الیکشن لڑنے چلا گیا، بعد لاہور، قصور، وہاڑی، اٹک، گجرات، پاک پتن، فیصل آباد، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور بہت ساری ٹریننگ کے اسائنمنٹ سے کرنے کے بعد بلوچستان چلا گیا، 4.5 سال بلوچستان رہا، وہاں ٹیررزم کے خلاف لڑتے رہے، اور اس کے بعد لاہور آیا، یہ جو آپریشنز لگا، اور اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 31 کامن سے تعلق ہے، اور اس چیز پہ یقین اور بہت زیادہ یقین رکھتا ہوں کہ بڑوں کی عزت کرنے سے، سب کی بات سننے سے، پازیٹیو کرٹیسزم کو اچھے طریقے سے برداشت کرنے سے، گفتگو کرنے سے، چیزوں کو اوپن کرنے سے، چیزوں کو نہ چھپانے سے، گائیڈنس لینے سے، غلطی تسلیم اور قبول کرنے سے، اچھی بات کھل کے کرنے سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں، اور اسی چیز کو لے کے جس پروفیشن میں رہا، جہاں رہا، اسی چیز کو لے کے آگے چلا۔ کیپٹن مبین شہید کا یوٹی ہوں، اور پولیسنگ جتنی آتی ہے تھوڑی بہت انہی سے سیکھی، اور پولیسنگ کیونکہ راکٹ سائنس نہیں، 2+2 4 کرنا ہو تو بڑی آسان ہے۔ میرے اتنے بزرگ، میرے اتنے بڑے، میرے اتنے سینئر صحافی تشریف فرما ہیں، کیونکہ میں بھی اس صحافت کا بالکل ایک ادنا سا اس میں رہا ہوں، حصہ رہا ہوں، تو اتنے بڑوں میں تو بیٹھ کے بات کرنا ویسے ہی بڑا عجیب لگتا ہے۔ میں بڑا اپنے سینئر تمام صحافیوں کا بڑے شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے اور یہاں تشریف فرما ہے۔ تو میں نے تو صرف یہی چیز ایک سیکھی ہے، پولیسنگ میں 2+2 4 کریں تو یار بہت آسان ہے، it is as simple as anything can be۔ مشکل ہو جاتی ہے 2+2 5 کرنے میں، 2+2 5 کرنے کے چکر میں 2 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 35 سال ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ 2+2 5 نہیں ہوتے، وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور اوپر پولیس رات پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کر 2+2 5۔ تو 2+2 4 کرنے سے it is as easy as simple as anything can be۔ اور 2+2 4 کیا ہے کہ جو سیدھی چیز ہے اس کو سیدھا کہیں، جو درست ہے اس کو درست کہیں، جہاں پر غلطی ہے غلطی مانیں، جہاں پر غلطی ہو گئی ہے وہاں پر جہاں پر کوئی ناراض ہو گیا آپ کی غلطی سے اسے جا کے منا لیں، اور کوشش کریں کہ مل کے کمیونٹی کو ساتھ لے کے، دوستوں کو ساتھ لے کے اس پولیسنگ کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کریں، اور پچھلے 22 سال سے یہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 20 سے 22 گھنٹے جاگتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں بیماری ہے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ذمہ داری ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ بہت سارے ڈاکٹروں کو چیک کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بیماری نہیں، نہ کوئی سائیکولوجی۔ 2 گھنٹے سو کے پھر شروع ہو جائیں۔ اصل میں آج بھی آتے ہوئے میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو جو ٹائم دیا اس سے کچھ دیر میں لیٹ ہو گیا، جو مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے بار بار تقی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ کسی طریقے سے ہم 7 بجے وقت کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا کوشش ہے لیکن آپ جلدی آنے کی کوشش کریں۔ جب انہوں نے کوشش کہا اور مجھے جلدی آنے کی کوشش کا کہا تو میں سمجھ گیا کہ یہ ممکن نہیں ہوگا۔ جن جوانوں سے بات کر رہا تھا وہاں بات کرنے گیا، کوئی 500 کے قریب جوان تھے، تو وہاں پہ مائک بند ہو گیا، 500 جوان تھے، تو اپنی لیکچرر رہا ہوں 4 سال، اونچی بولتا ہوں، ووکل کارڈز ٹھیک ہیں، تو آج کافی دنوں بعد اپنے ووکل کارڈز کو دوبارہ آزمانے کی کوشش کی، اور ان کو قریب لا کے بات کرتا رہا تو تھوڑا سا گلا بیٹھ گیا، اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں۔
ان سے کیونکہ بات کرنی تھی، کیونکہ انہوں نے ہی 1-5 پہ رسپونڈ کرنا ہے، انہوں نے ہی 1-5 پہ پہنچنا ہے. تو میں کیا اپنے بھائیوں سے دوستوں سے جا کے معذرت کر لوں گا. ان کو 15 20 25 30 منٹ جو بات کرنا چاہتا ہوں، جو ذمہ داری پوری کرنا چاہتا ہوں وہ کر رہا ہوں. اس وجہ سے تھوڑی سی دیری ہو گئی، تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. سو وہ جو ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری پچھلے 22 سال سے نبھا رہا ہوں. جس وقت سی ایس ایس کیا تو سی ایس ایس کر کے کیپٹن مبین شہید کے ساتھ مجھے ڈیوٹی لگا دیا. کیپٹن مبین شہید صاحب نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی سائل آئے گا تو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سائل کو سننے کے لیے تمہیں پولیس میں بھیجا. اب میں بڑا پریشان ہو گیا. اس وقت میں نے کہا سر بالکل ٹھیک ہے، میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہی ہے. اس وقت تو میں نے ان کی بات مان لی، لیکن اب وہ سائل مل ہی نہیں رہا. اٹک میں گیا، سال ادھر لگا رہا کہ وہ سائل مل جائے، گجرات میں مل جائے، لاہور میں مل جائے، بلوچستان میں مل جائے، فیصل آباد میں مل جائے. اب یہاں اسلام آباد آ گیا. اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ مبین صاحب نے میرے ساتھ بڑی نا گیم کر دی ہے. وہ سائل کے چکر میں ہر سائل کو اللہ کا وہ معتبر سائل بنا دیا ہے کہ جس کو بھی میرے پاس جو بھی آتا ہے میں ڈر جاتا ہوں، خوف زدہ ہو جاتا ہوں کہ یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرا رزق اس نوکری میں رکھ دیا، جس کے لیے اور وہ رزق اس میں رکھ دیا کہ لوگوں کی جان مال، ان کی عزت بچانے کے لیے جو بھی قربان ہوتا ہے اپنا کر چھوڑے. اور میں تو بڑا ایک چیز میں کلیئر ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ باتیں پہلے بھی لوگوں نے کی ہوں گی، لوگ ضرور کرتے ہیں. میں تو اس لیے کرتا ہوں کہ میں ان کو ان چیزوں کو باتیں نہیں عبادت سمجھتا ہوں. میں تو اس لیے کرتا ہوں کہ میں اپنی عبادت دکھاؤں ضرور، بتاؤں ضرور، کلیئر ضرور کروں، شیئر ضرور کروں کہ کیا سوچ رہا ہوں اور کیا چاہتا ہوں اور کیا کروں گا اور کیا کرنے کی کوشش کروں گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ اس کوشش کو کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. مقصد میں کامیابی تو مقصد حیات تو ایک ہی ہوتا ہے نا، یونیفارم پہننے والے کا شہادت. وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ کب ہے اور کیسے ہے. لیکن صرف ایک چیز، اس چیز میں اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے. ہاں، خدمت خلق اور لوگوں کے لیے کچھ کرنا، لوگوں کے لیے کرنا، اسی چیز کے لیے وہ بس اسے ڈھونڈتے آ رہے ہیں. اسلام آباد کا زیادہ پتہ نہیں. اسلام آباد میں آنے کے بعد بہت ساری کالیں دوستوں کی آئیں. اسلام آباد بڑی اس طرح کی پچ ہے، بڑی اس طرح کی پچ ہے، بڑا یہ ہے. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ مجھے تو بڑی سمپل چیزیں آتی ہیں. مجھے تو پتہ ہے پٹرولنگ بہتر کرنی ہے، کریمنل کو پکڑنا ہے، پی او کو پکڑنا ہے، تفتیش کو بہتر کرنا ہے، کرپشن کو کسی طریقے سے بھی اس کو کم کرنے کی، ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، لوگوں کی عزت کرنی ہے، شریف کے آگے جھکنا ہے، بدماش کے ساتھ بدماشی کرنی ہے. کوئی فائر مارے تو آگے سے حفاظتی خود اختیاری کے تحت اس کو فائر مارنا ہے. کریمنلز کو بالکل 100% نہیں چھوڑنا. لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹیاں دبا کے کرنی ہے اور پیٹرولنگ ٹھیک کرنی ہے. کمیونٹی پولیسنگ کرنی ہے، بڑوں کی بات سننی ہے، چھوٹوں سے پیار کرنا ہے. مجھے تو یہ چیزیں چند آتی ہیں، وہ یہاں بھی کروں گا. رزق جتنا ہوا وہ یہاں پر ہے. نہ کوئی میرا رزق مجھ سے دور کر سکتا ہے، نہ میری موت مجھ سے قریب کر سکتا ہے. میرا یہاں پر لوگوں سے ملنا تھا. 2 دن ہو گئے یہاں پہ لوگوں سے ملتے ہوئے، یہاں پہ باتیں سنتے ہوئے، سب کی جو بھی کوئی خدمت ہو سکتی ہے کرتے ہوئے. تو مجھے تو بڑی کلیئر ہے، مجھے تو بڑا ہر بندہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کرنے کے لیے بھیجا. مجھے تو نہیں کسی میں بھی ایسا لگا کہ یہ وہ بندہ ہے جو کہ یہ وہ چیلنج ہے جو کہ آگے کھڑا ہو گیا. MIG and not SSP operations. لیکن یہ چیز بڑی کلیئر ہے کہ یہ چیز نہ قابل قبول ہوگی اور نہ ہی یہ قابل برداشت ہوگی کہ کوئی بھی کسی بھی ونگ سے، کسی بھی یونٹ سے، کسی بھی ڈویژن سے، کسی بھی رینک کا کوئی بھی آفیسر ہو، وہ کسی صورت بھی کسی کی عزت کو چوراہے پہ نہ لام کرے. یس، میری کوئی کسی صورت بھی کوئی 21,000 آنکھیں نہیں ہیں یا میرے کو 21,000 ہاتھ نہیں ہیں. ایک فرد واحد ہوں لیکن ایک ٹیم کے ساتھ مل کے چلتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اس شہر کے 25 لاکھ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کی پولیس فورس کتنی ہے، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ میری پولیس فورس 12,000 جمع 25 لاکھ ہے. 25 لاکھ 12,000 پولیس فورس ہے. کیونکہ میں کسی کو کمانڈ نہیں کر رہا، میں اس فیملی کا حصہ ہوں جب تک میری ذمہ داری ہے. اور وہ 25 لاکھ لوگ، وہ بیسیکلی 50 لاکھ آنکھیں، وہی زندہ پیر ہے. ان کے علاوہ مجھے کائنات میں نظر ہی کچھ نہیں آتا.
اور ان سے ہی دعا لیتا ہوں روز اور کوشش کرتا ہوں کہ چیزیں بہتر ہوں. آپ سب کو، بھائیوں کو، دوستوں کو یہاں بلوا کے بالکل اپنی زندگی کا خلاصہ بتانے کے لیے نہیں بلوایا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. صرف اور صرف اس لیے بلوایا ہے، زحمت دی ہے، آپ کے پاس خود بھی چل کے آؤں گا کہ ہم پہ پلیز ایک دفعہ دوبارہ ٹرسٹ کریں، ایک دفعہ دوبارہ موقع دیں. اگر کسی جگہ کوتاہی ہے تو معافی دیں. اگر کسی جگہ آپ کی عزت میں کمی آئی ہے تو آگے سے نہیں آئے گی. اگر آپ کو کوئی بات بتانے میں دیری ہوئی ہے تو دیری نہیں کریں. اگر آپ سے فاصلہ بنا ہے تو فاصلے مٹا دیں گے. اگر آپ کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ مضبوط استوار نہیں ہوا تو اتنا مضبوط ہوگا کہ آپ کے ختم کرنے سے بھی ختم نہیں ہوگا. ہمیں ایک موقع دیں، ہم پہ ٹرسٹ کریں. بچہ غلطی کرے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، تو اس بچے کو گھر سے نکال نہیں دیتے، اسے سمجھاتے ہیں، اس کو اچھا شہری بنانے کے لیے اس کو ٹرینڈ کرتے ہیں. اور پھر غلطی کرے تو پھر سمجھاتے ہیں، پھر غلطی کرے تو پھر سمجھاتے ہیں. نا امید نہیں ہوتے، انہیں تو ٹھیک ہی نہیں ہونا. ہم آپ میں سے ہیں، ہم آپ کے ہیں، ہم آپ سے جدا نہیں ہیں. جب کوئی اچھی بات کسی جگہ آتی ہے، جب یہ آتا ہے نا کہ پولیس نے کرمنل کو نیست و نابود کر دیا، کرمنل نے ایک گولی ماری، پولیس نے 2 گولیاں مار کے اس کو تباہ و برباد کر دیا، تو یقین مانے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی بلقیس بی بی، وہ اس گھر میں بیٹھا ہوا اکرم خان، وہ اس گھر میں بیٹھا ہوا صدیق اکبر جو پولیس میں نہیں ہے، جو صحافی نہیں ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے یہ سن کے، یہ پڑھ کر کہ کرمنل جو ہے وہ نیست و نابود ہوئے. دکھ کس کو ہوتا ہے؟ دکھ اس کو ہوتا ہے جس کا ساتھی مارا جاتا ہے. اس کرمنل کو دکھ ہوتا ہے جو کہتا ہے اوہو اتنے ہم کرائم کس طرح کریں گے. انشاءاللہ تعالی آپ کی سپورٹ کے ساتھ ہر اس گندے بندے کے دل میں ڈر پیدا کریں گے، ہر اس کے دل میں ڈر پیدا کریں گے جو شریفوں کی عزتوں کو چراہوں پہ نیلام کرنے کو اپنا حق سمجھتا ہے. آپ کے ساتھ جڑیں گے، کمیونٹی پولیسنگ کریں گے. یہاں پہ 100% جو چیز بڑی، یہاں پر نئے نئے سٹیکر لگتے ہوں گے، نئی نئی فورسز بنتی ہوگی. یہاں تو میں نام سن کے حیران ہو گیا، کوئی جے پی جی، کوئی ٹی پی ٹی، کوئی آئی پی سی. میں نے اپنے پی ایس او صاحب کو کہا کہ ان ایبریویشن کو آسان کر دو، ان کے نام کو چھوٹا کر دو. یہ ایبریویشن تو سی ایس ایس میں بھی اتنی نہیں تھی یاد کی، ہسٹری کا پیپر دیتے ہوئے جتنی ابھی یاد کرنی پڑ رہی ہیں. آج ادھر ہائی کورٹ میں گئے تو یہ پتہ نہیں ایچ سی ٹی، ایک جگہ ٹی ایس ایل، ایک جگہ کوئی بہت ہی زیادہ نام ہے. لیکن سادہ سی چیز یہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد پولیس کے کسی بھی یونیفارم میں کسی بھی نام سے یہ آفیسرز ہیں. ایک تو ہم نے اپنے کانسٹیبل کو آفیشل کہنا آج سے چھوڑ دیا. ہمارا کانسٹیبل آفیشل نہیں، ہمارا اے ایس اے آفیشل نہیں، یعنی ایس پی آفیسر اور کانسٹیبل آفیشل سارے افسر ہیں. آفیسر اس کو عزت دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کانسٹیبل ہمارے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ لگ کے چلے گا. اس کے بھی وہ اپنے گھر کا نا، وہ کانسٹیبل جو ہے نا اپنے گھر کا ہیرو ہے، وہ اپنے گھر کا بالکل ہیرو ہے. وہ بھی جب صبح وردی پہن کے نکلتا ہے نا تو اس کا بچہ دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ میرا ہیرو ہے. ان کو صرف اتنا کہا ہے کہ یار فلم میں ہیرو دیکھنے کی بجائے صحیح لائف کے ہیرو بنو. انہی کو تو فلم میں دیکھتے ہو اور تالیاں بجاتے ہو کہ کیسے اس کو پکڑ کے نیچے پھینکا، کیسے غریب کی عزت کو چوراہے پر نیلام ہونے سے بچایا، کیسے 6 کرمنل تھے اور اکیلا اندر گیا اور سینے پہ 4 گولیاں کھائیں، اور جب اس کا تابوت اٹھایا تو جھنڈا اس کی ماں کو دیا تو ماں کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا. بہت بڑا ہیرو ہے. میں نے کہا تم بھی تو وہی ہیرو ہو، تم تو اصل زندگی کے ہیرو ہو. تو اصل زندگی کے ہیرو بنتے ہیں، یہ فلموں کے ہیرو کیا ہیرو ہوتے ہیں. ہمارا جو جوان ہے یہ وہ وعدہ ہے، اور یہاں سے جانے کا تو وہ ایک مصرع ہے نا، ایک نس ٹس سے مس اور بس. تو وہ تو ایسے ہی، یہ تو ایسے ہی ہے. یہاں سے سیڑھی چڑھے اور روک گئے، یہاں سے اگلے سانس کا پتہ نہیں ہوئے، پلاننگ 10 سال کی، مطلب یہاں سے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جتنی میرا یہاں وقت ہے، غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں. میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. محنت بہت زیادہ ہے، صرف محنت، کوئی عقل سمجھ مجھے نہیں پتا. پاگلوں کی طرح محنت کرتا ہوں، پاگلوں کی طرح لگا رہتا ہوں. اپنے جوانوں سے، تمام سے ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ جتنا بھی ان کو موٹیویٹ کر سکوں، ان کو ساتھ چلا سکوں، آپ کی خدمت کے لیے ان کو ساتھ چلاؤں. یہ کرتا رہوں گا. اس میں کمی کوتاہی ہو تو میری رہنمائی کیجیے گا. چیزوں کا نہیں پتا
जगहों का नहीं पता, सीखने की जगहों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। सिर्फ पिछले 36 घंटों में पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का कोई यूनिट नहीं, चाहे वो सीटीडी है, चाहे वो एआरयू है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन है, चाहे वो ऑपरेशन है, चाहे वो ये ऑफिस है, चाहे वो 15 है, चाहे वो सेफ सिटी है, चाहे वो कोई भी ऑफिस है, एक एक जगह पे जा रहा हूं, एक एक जगह से मिल रहा हूं, लोगों को मिल रहा हूं, तमाम को मिल रहा हूं, उनसे फीडबैक ले रहा हूं, उनसे इलाके के मुताल्लिक ले रहा हूं, ताकि जो चीज 1 महीने में करके करनी है वो 2 दिन में समझ के इनको टास्किंग पे लगाऊं, इनको काम पे लगाऊं, जहां कमी है उस कमी को दूर करूं। आपकी सपोर्ट चाहिए, आपकी हिम्मत चाहिए। आप जनरली मैं आपको बताऊं, स्टेडियम में जाके अगर अच्छी बैटिंग करें और सिक्सर मारें तो 50,000 तमाशाई बैठे हुए ताली ना बजाए तो बंदा कहता है वो यार मैं कुछ कहता ही नहीं लगता। नहीं, ये एक इंसानी साइकी है। आपकी जो ताली है वो आपकी दुआएं हैं, आपकी जो क्लैपिंग है वो ये है कि आप प्लीज रहनुमाई कीजिएगा। जो मेरे बड़े हैं, मेरे सीनियर हैं, वो मुझे बताइएगा। कोई आप में से आपका भी किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का जानने वाला को पुलिस में होगा, ये आप ही की फोर्स है, हम आप ही के हैं, हम आपसे कब जुदा है, हम आप ही की खिदमत करने के में से आगे देना है। रिलीफ ना देने की ताकत है, ना दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे और इस कदर कोशिश करेंगे कि उस कोशिश में इबादत का आपको वो मजा नजर आएगा कि आप देखेंगे। और इस खिदमत खल्क से बड़ा नशा कोई नहीं। जब किसी बूढ़ी माँ की मदद करते हैं ना, उसकी बेटी की इज्जत बचाते हैं, या जब वो आपके पास आए तो उसकी बात सुनते हैं, जब वो सर पे हाथ रख के कहते हैं ना पुत्र जिंदा है, बस हो गई सारा काम पूरा, उसके बाद कोई चीज रह जाती है। इंशाअल्लाह ताला सब करेंगे, और ये करने के लिए किसी यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं। ये करने के लिए हमारे ये भाई पैंट शर्ट में कर सकते हैं, हमारे वो भाई शलवार कमीज में कर सकती हैं, हमारे वो भाई वेस्ट कोट में कर सकते हैं। ये करने के लिए किसी यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं। आपके साथ हूं, आप ही का भाई हूं, दोस्त हूं, बेटा हूं। जिस तरह से भी, जिस नाम से पुकारे, इकट्ठे होकर काम करना है, आपकी रहनुमाई में करना है। आप यहाँ के रहने वाले हैं, मैंने यहाँ से चले जाना है। जितनी देर यहाँ हूं, सुबह सुबह उठ के दिल करता है ना कि गली के बाहर जो गंद पड़ा है बल्दिया उसे निकाले। यकीन करें, यहां पर हूं, अपने आप को आईजी समझे कि अगर आप आईजी होते तो ये करता। तो समझ ले कि आप आईजी हैं, समझ ले कि आप आईजी हैं, समझ ले कि आप आईजी हैं, समझ ले कि आप आईजी हैं। वो तमाम चीजें करें जो आईजी बन के आपने करनी थी, वो मुझसे करवाएं। अपने घर का, अपने बाहर का, अपने मोहल्ले का, अपनी सड़क का, अपने इलाके का गंद मुझसे साफ करें। आपके इर्द गिर्द जो गंद पड़ा है वो ही साफ करने के लिए आया हूं। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, हाजिर हूं, जो भी कुछ आप पूछना चाहें। थैंक यू।